کیا ایک شہزادہ واقعی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کا فقیر بن گیا تھا؟ اور آخر وہ کون سی رات تھی جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی؟ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی داستان سنیں گے جس کا نام صدیوں بعد بھی احترام سے لیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک۔ آج ہم ایک ایسے بزرگ کی زندگی کے سفر پر چلیں گے جن کے بارے میں برصغیر میں بے شمار روایات مشہور ہیں۔ مورخین کے درمیان ان کی زندگی کی بعض تفصیلات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اس لیے ہم مستند تاریخی معلومات کے ساتھ ساتھ مشہور روایات کو بھی ان کے مناسب انداز میں بیان کریں گے، تاکہ نہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہو اور نہ ہی اس شخصیت کی عظمت بیان کرنے میں کمی رہ جائے۔ صدیوں پہلے پانی پت کی زرزمین پر ایک ایسا نوجوان رہتا تھا جسے علم سے بے حد محبت تھی۔ وہ ذہین تھا، حاضر جواب تھا، اور دنیا کی آسائشیں بھی اس کے لیے حاصل کرنا مشکل نہ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے اس کی طبیعت عام لوگوں سے مختلف تھی۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مگن ہوتے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر زندگی کے مقصد پر غور کرتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی ایسی حقیقت کی تلاش میں ہو جو دنیا کی دولت، شہرت یا عزت سے کہیں بڑھ کر ہو۔ وقت گزرتا گیا، اس نے دینی علوم حاصل کیے، اہل علم کی صحبت اختیار کی، اور اپنے علم و فہم کی وجہ سے لوگوں میں پہچانا جانے لگا۔ لیکن جتنا اس کا علم بڑھتا گیا، اتنی ہی اس کی دل کی بے قراری بھی بڑھتی گئی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ صرف الفاظ کا علم کافی نہیں، جب تک دل اللہ کی محبت سے زندہ نہ ہو، انسان کی زندگی ادھوری رہتی ہے۔ مشہور روایات ہے کہ ایک رات وہ دیر تک عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہا۔ رات کی خاموشی، ٹھنڈی ہوا اور آسمان پر جگمگاتے ستارے اسے بار بار یہ احساس دلا رہے تھے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی دولت جمع کر لے، کتنی ہی شہرت حاصل کر لے، ایک دن سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، ساتھ صرف اعمال جائیں گے۔ اسی سوچ نے اس کے دل میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے بسر کرنی ہے۔ لوگوں کی تعریف یا ملامت، عزت یا ذلت، دولت یا غربت، کوئی چیز اسے اپنے اصل مقصد سے ہٹا نہیں سکے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تبدیلی کے بعد اس کے رہن سہن میں بھی نمایاں فرق آ گیا۔ اس نے سادگی اختیار کر لی، نرم بستر کی جگہ سادہ زندگی، زیادہ گفتگو کی جگہ خاموشی، اور دنیا کی محفلوں کی جگہ ذکر الہی کی محفلیں اس کی پہچان بن گئیں۔ جو لوگ اسے پہلے صرف ایک عالم سمجھتے تھے، اب اس کے اخلاق، عاجزی اور تقوی سے متاثر ہونے لگے۔ جب کوئی اس سے نصیحت مانگتا تو وہ لمبی تقریریں نہیں کرتا تھا، بلکہ چند ایسے الفاظ کہتا جو سیدھے دل میں اتر جاتے۔ وہ لوگوں کو یاد دلاتا کہ انسان کی اصل کامیابی دوسروں پر برتری حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ اس کے نزدیک سب سے امیر وہ شخص تھا جس کا دل اللہ پر راضی ہو، اور سب سے غریب وہ دنیا پا کر بھی بے سکون رہے۔ آہستہ آہستہ دور دور سے لوگ اس کی مجلس میں آنے لگے۔ کوئی دولت کی پریشانی لے کر آتا، کوئی اولاد کی فکر میں، کوئی دل کی بے چینی کے ساتھ۔ وہ ہر ایک کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، سچائی، صبر، حلال رزق اور اخلاص کی تلقین کرتا۔ اس کی گفتگو میں نرمی تھی، مگر اثر ایسا کہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگیں۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کا نام صرف ایک عالم کے طور پر نہیں، بلکہ ایک صاحب تقویٰ اور صاحب کردار انسان کے طور پر پھیلنے لگا۔ مگر اس کے باوجود اس کے دل میں ذرا برابر تکبر نہ آیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ اگر انسان کو کسی نعمت پر فخر کرنا ہے تو وہ اللہ کی بندگی پر کرے، اپنی ذات پر نہیں۔ لیکن ہر وہ شخص جو حق کی بات کرتا ہے، اسے آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی عزت کی، مگر کچھ نے اس پر اعتراضات بھی کیے۔ بعض نے اس کی سادگی کو کمزوری سمجھا، اور بعض نے اس کے اخلاص پر بھی سوال اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس نے کبھی غصے سے جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی، صبر اور حسن اخلاق سے ہر مشکل کا سامنا کرتا رہا، اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی شہرت کو پورے علاقے میں مزید پھیلا دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک درویش کی زبان سے نکلی ہوئی نصیحت کس طرح سخت دلوں کو بھی نرم کر سکتی ہے۔
رات کے اندھیرے میں چراغوں کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پانی پت کی گلیاں خاموش تھیں، مگر حضرت بو علی کشا قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آنے والوں کا سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر شخص اپنے دل کا بوجھ لے کر آتا اور واپس جاتے وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون نظر آتا۔ وہ لوگوں کو دولت، شہرت یا دنیا کی محبت نہیں سکھاتے تھے، بلکہ اللہ پر بھروسہ، سچائی، صبر اور عاجزی کی تعلیم دیتے تھے۔ مشہور روایات ہے کہ ایک دن ایک نہایت مالدار شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے لباس، خادموں اور شان و شوکت سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہے۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور عرض کیا، حضرت، میرے پاس ہر نعمت ہے مگر دل کو سکون نہیں ملتا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر نہایت نرمی سے فرمایا، اگر دل میں اللہ کی محبت کم ہو جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں بھی انسان کو خوش نہیں کر سکتی، اور اگر دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے تو خالی ہاتھ انسان بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ چند جملے اس شخص کے دل میں ایسے اترے کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر عرض کیا، آج میں سمجھ گیا کہ میں نے زندگی بھر دولت جمع کی مگر اپنے دل کو آباد کرنا بھول گیا۔ ایسی ہی نصیحتوں کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ کوئی تاجر آتا، کوئی کسان، کوئی عالم، کوئی عام مزدور۔ ان کی مجلس میں امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔ ہر آنے والے کو عزت ملتی اور ہر شخص کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی جاتی۔ مشہور روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ ان کی آزمائش کے لیے مشکل سوالات کرتے یا طنزیہ انداز اختیار کرتے تھے، لیکن وہ کبھی سخت لہجے میں جواب نہ دیتے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا اور زبان پر نرمی۔ یہی اخلاق ان کی سب سے بڑی دعوت تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے انہیں صرف ایک عالم یا درویش کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر پہچانا جس کی زندگی اخلاص، عبادت اور انسانیت کی خدمت سے عبادت تھی۔ وہ بار بار یہی سمجھاتے کہ اصل کرامت یہ نہیں کہ انسان غیر معمولی کام دکھائے، بلکہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے، حلال رزق کمائے، سچ بولے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس آنے والے بہت سے لوگ اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی محسوس کرتے تھے۔ کوئی ظلم چھوڑ دیتا، کوئی جھوٹ سے توبہ کر لیتا، کوئی نماز کا پابند بن جاتا، اور کوئی اپنے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا۔ ان کے لیے یہی سب سے بڑی خوشی تھی کہ کسی انسان کا دل اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ لیکن جیسے جیسے ان کا اثر بڑھتا گیا، ویسے ویسے کچھ حسد کرنے والے لوگ بھی پیدا ہونے لگے۔ بعض نے ان پر اعتراضات کیے، بعض نے ان کی باتوں کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار خاموشی، دعا اور صبر کا راستہ اختیار کرتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس کو جیت لیتا ہے، دنیا کی مخالفت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ یہی صبر اور اخلاص ان کی شخصیت کا سب سے روشن پہلو بن گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک درویش جس کے پاس دنیاوی طاقت نہیں، وہ صرف اپنے کردار اور اخلاق سے ہزاروں دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اور پھر ایک ایسا موقع آیا جب ان کے مخالف بھی ان کے کردار کے سامنے خاموش ہو گئے۔ اس واقعے نے ان کے مقام کو مزید بلند کر دیا اور لوگ پہلے سے بھی زیادہ عقیدت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا مگر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا انداز کبھی نہ بدلا۔ ان کے پاس نہ دنیا کی سلطنت تھی، نہ خزانے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کا ایسا خزانہ تھا جس کی چمک آج بھی صدیوں بعد محسوس کی جاتی ہے۔ مشہور روایات میں آتا ہے کہ ان کی مجلس سے اٹھنے والا ہر شخص یہی محسوس کرتا تھا کہ جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا کردار، عاجزی اور اخلاص تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے چند مخالفین نے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے جواب میں نہ غصہ کیا نہ بد دعا دی۔ انہوں نے صرف اتنا فرمایا، اگر میں حق پر ہوں تو اللہ خود میری عزت کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ یہی الفاظ سن کر سب سے لوگوں کے دل
بدل گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لے وہی حقیقی کامیاب انسان ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، والدین کی خدمت کرو، حلال رزق کماؤ اور کسی انسان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ وہ فرماتے تھے کہ انسان کی اصل عزت اس کے لباس، مال یا شہرت میں نہیں بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر دن خاموشی سے لوگوں کی اصلاح میں گزرتا رہا۔ وہ شہرت کے پیچھے نہیں بھاگے لیکن شہرت خود ان کے قدموں میں آتی گئی۔ وہ دولت کے طالب نہیں تھے مگر لوگوں کے دل ان کی سب سے بڑی دولت بن گئے۔ وہ اقتدار کے خواہشمند نہیں تھے مگر ان کی باتوں نے ہزاروں دلوں پر حکومت کی۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا جب اس عظیم بزرگ نے اس فانی دنیا کو الوداع کہا۔ ان کی وفات کی خبر نے بے شمار لوگوں کو غمزدہ کر دیا، مگر ان کے جانے کے بعد بھی ان کی نصیحتیں، ان کا کردار اور ان کی سادگی لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو انسان کو یاد آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنی دولت یا طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اخلاص، تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ ناظرین، اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے، اگر ہم سچائی، امانت داری، صبر اور عاجزی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، سب سے بڑی کرامت غیر معمولی واقعات نہیں بلکہ ایک ایسا دل ہے جو اللہ سے جڑا ہو، اور ایک ایسا کردار ہے جس سے مخلوق کو خیر پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص، تقوی اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل جی ایس مغل اسلامک پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسلامی تاریخ، انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں کی ایسی مزید سبق آموز کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔